اب آئیے دیکھتے ہیں جو چوتھا بنیادی نقطہ ہے میری تقریر کا، وہ ہے روزہ ٹوٹنے کے چند وجوہات۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کر کھا لینے یا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بنسبت آپ دیکھیے، اگر بھول چوک میں کھا لیں تو کیا ہوگا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس نے غلطی سے کچھ کھا لیا یا پی لیا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر خے کرنے سے، وامٹ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہجامہ کراتے ہیں، کپنگ کراتے ہیں روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نوز ڈراپس، یعنی ناک میں جو ہم ڈراپس ڈالتے ہیں دوا کے طور پر، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور علماء اکرام نے اس کی ایک اور دلیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ نوز ڈراپس جو ہوتے ہیں یہ روزے کی حالت میں کیوں استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ نوز ڈراپس کے ذریعے ہمارے حلق تک اس کے خطرے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم روزہ نہ رہو تو جب وضو بناؤ تو اپنی ناک میں پانی خوب چڑھا کر، اونچائی سے چڑھا کر اس کو صاف کرو۔ تو اس سے بھی علماء اکرام نے دلیل نکالی ہے کہ روزے کے وقت نوز ڈراپس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایئر اور آئی ڈراپس جو ہوتے ہیں، اس کو روزے کی حالت میں اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر ہمارے لیے ہوگا کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں۔ آن دا سیف سائڈ جس کو کہتے ہیں، احتیاطی تدابیر کے تحت ہم کو چاہیے کہ ہم ایئر اور آئی ڈراپس بھی استعمال نہ کریں، لیکن اب بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ استعمال کرتے ہیں تو علماء اکرام نے بتایا کہ اس کے بدلے ایک اور روزہ احتیاطاً رکھ لیجیے۔ چند اہم وجوہات روزہ ٹوٹنے کے اس کے ضمن میں کہ اگر ہم مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ الا یہ کہ مسواک یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے وقت اگر جان بوجھ کر ہم تھوک نگل لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسواک کا حصہ یا ٹوتھ پیسٹ ہمارے گلے سے نیچے اتر جاتا ہے، ہم نگل لیتے ہیں اس کو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا علماء اکرام نے ہم کو نصیحت کی ہے کہ بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو مشک یعنی مسک سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تھے 5 پوائنٹس۔ چھٹا ہے، اگر روزے کے دوران، رمضان کے روزے کے دوران، سحری سے لے کر افطار کے درمیان اگر کوئی مسلمان میاں اور بیوی بستر کر لیں، یعنی ہم بستری کر لیں، یا پھر ایک دوسرے سے ایسا بوس و کنار کرے، یعنی ایسا پیار کرے جس کی وجہ سے منی خارج ہو جاتی ہے، یعنی ایجیکولیشن ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اب ان کو حدیث کے مطابق کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہوگا؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، یا نہیں تو پھر 2 مہینے لگاتار، 2 قمری مہینے لگاتار روزے رکھنا، یا نہیں تو 60 مسکین کو یعنی 60 مستحق کو کھانا کھلانا۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو شرط ہم کو حدیث میں ملتی ہے کفارہ ادا کرنے کی، روزہ اگر جان بوجھ کر ہم بستری اور میاں بیوی کے تعلقات کی وجہ سے جو ٹوٹ جاتے ہیں اور منی کے خارج کی وجہ سے جو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سعودی کی جو افتاء کمیٹی ہے، یعنی فتویٰ دینے والی کمیٹی، اور خود شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ ہم بستری کے علاوہ اگر کسی اور طریقے سے کوئی مسلمان جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ گنہگار مسلمان کو چاہیے کہ اس روزے کے بدلے ایک اور روزہ رکھ لیں اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں جو بے لگام سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، جہاں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس سوشل میڈیا پر بے حیا اور گندگی کے تجربے کر رہے ہیں، اور ان تجربے کرتے ہوئے اگر وہ بے قابو ہو کر کوئی ایسی حرکت کر دیں جس سے کہ منی خارج ہو گئی، جیسے کہ نعوذ باللہ مٹھ مارنا یعنی میسٹربیشن، یا کوئی ایسا جاگتے ہوئے عمل کر لینا جس کی وجہ سے آپ کی منی خارج ہوتی ہے یعنی ایجیکولیشن ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی اس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اور پھر اس شخص کو دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا اور گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرنا ہوگا. یہی چیز جب شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ گنہگار مسلمان کو گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس روزے کے بدلے ایک اور روزہ ان کو رکھنا چاہیے. یہ آپ کو شیخ عثیمین کے رسائل العثیمین اس کی جلد نمبر 19 اور اس کے صفحہ نمبر 233 میں ملتا ہے اور جس کا حصہ اسلام QA کے ایک فتوے میں بھی آپ کو مل جائے گا. اب یہ تھی ہماری 5ویں بنیاد رمضان کے روزوں کے تعلق سے، جو ہے چند وجوہات جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.